جو صاحب استطاعت ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر نقد رقم یا مال تجارت یا زائد کوئی سامان، ساز و سامان اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ان سب میں سے ہر چیز نصاب کے برابر ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، اتنی رقم بھی نہیں ہے، اور مال تجارت اور زائد سامان بھی نہیں ہے، تو بھئی اگر تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے چاندی کی، ساتھ میں تھوڑا سا سونا ہے، کوئی ایک آدھ بالی ہے، بیگم کی بالی ہے، وہ آپ کی ملکیت میں ہے، اور یہ دونوں چیزوں کو ملا لیں اور دونوں چیزوں کی قیمت لگائیں، کتنی بن رہی ہے؟ اور اسی طرح آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، یہاں تک کہ 10 روپے بھی کسی کے ساتھ پاس ہیں، یہ دو چیزیں چاندی سونا ان میں سے کوئی چیز ہے، اور ساتھ میں 10 روپے بھی کسی کے پاس ہیں، وہ بھی نصاب میں شامل ہوگا، ان کی مجموعی رقم کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر یہ چاروں پانچوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، پھر سب کی مجموعی تعداد، مجموعی اس کی رقم کا اندازہ لگایا جائے گا، چاندی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، کیش کتنا ہے، مال تجارت کتنا رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے، چاروں پانچوں چیزوں کو ملا کر مجموعی رقم دیکھی جائے۔ لیکن آپ کے پاس سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، تو ان 2-3 چیزوں کو بھی ملا کر دیکھا جائے گا۔ اگر ان 2-3 چیزوں کی رقم بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پر اس پر جو ہے قربانی واجب ہے، اس پر قربانی فرض ہو گئی۔ اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، ان 4-5 چیزوں میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن استطاعت ہے، وہ آرام سے قربانی کر سکتا ہے، آمدن اچھی ہے، سیلری اچھی ہے، تو اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے، اس اجر و ثواب سے محروم کیوں رہے؟ لیکن ایک شخص وہ ہے جو متوسط طبقے کا ہے، وہ اگر اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے رکھے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت کسی سے قرضہ لے لے، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا قرضہ ادا کر دے، تو تھوڑے بہت پیسے 2-3 مہینے کے ادھار پر کسی سے وعدہ کر کے لے لے اور کہے کہ میں اس اجر و ثواب میں ضرور شامل ہوں گا، میں اس اجر و ثواب میں ضرور حصہ لوں گا، قربانی ضرور کروں گا، قربانی وہ کرے۔ سال کے بعد یہ آتا ہے قربانی کا مہینہ، قربانی کا موقع سال کے بعد آتا ہے، اس میں بھی ہم حیل و حجت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اجر و ثواب میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ناپسندیدہ قرار دیا اس شخص کو، فرمایا کہ یہ شخص جو قربانی نہیں کر رہا یہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو، ہمیں اس کے عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا۔